السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں سلمان حسن اور میں ہوں ثانیہ چودھری۔ آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں نگران وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو مقامی طور جنہوں نے آنے سے پہلے اپنے چہرے جو ہیں وہ ڈھانپے ہوئے تھے، جو اس بات کی انڈیکیشن تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ کوئی ایسی حرکت کریں تو ان کی شناخت نہ ہو سکے، وہ ڈھانپے ہوئے چہروں کے ساتھ آئے۔ جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس کی گنجائش کو کبھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے ان سے بار بار یہ ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ یہ بہت بہتر ہوگا کہ اگر آپ لوگ کسی ایسی جگہ پہ جا کے اپنا دھرنا دیں جس کو ہم فلی طور پہ پروٹیکٹ کر سکیں اور آپ کے ساتھ کوئی اور آ کے دخل اندازی یا کوئی شرارت نہ کر سکے۔ بہرحال یہ جو مشورہ تھا وہ انہوں نے نہیں مانا، اور جب وہ آگے آئے تو پھر وہی ہوا کہ جو لوکل ایلیمنٹ تھا جو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے ارادے سے تھا، انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی۔ یہ تو میں بالکل بریفلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا۔ اب جو آج پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ہم گئے تو وہاں پہ جتنے بھی خواتین اور بچوں سے ہم لوگوں سے ملے، ان میں سے اکثر کا جو گلہ تھا میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جی ہم پرامن طور پہ آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی قسم کی بھی ایسی صورتحال پیدا کرنے کا، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن لازمی بات ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، کہ ہمارا خود اپنا پوری کنوکشن یہ ہے کہ جو مظاہرین بلوچستان سے آئے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے کیا جو یہاں پہ مقامی طور پہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال ان سے ساری گفتگو کے بعد اور آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر سے ساری رپورٹس لینے کے بعد ہم وزیر اعظم کے نالج میں لائے۔ اسی دوران وزیر اعظم سے ڈاکٹر مالک بلوچ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، انہوں نے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے بھی وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی کہ جی اس ایشو کو فوری طور پہ حل کیا جائے۔ تو پھر وزیر اعظم کی ہدایت پہ یہ فیصلہ ہوا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو بغیر کسی استثناء کے فوری طور پہ رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح تمام ان مردوں کو جن کی شناخت ہو چکی ہے ان سب کو بھی فوری طور پہ ہم رہا کر چکے ہیں، تمام ان لوگوں کو۔ اور کچھ رپورٹ پیش کریں کہ ان کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ ہم نے بھی آئی جی اسلام آباد کو کہا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کل آپ کو مزید وقت نہ مانگنا پڑے اور آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کریں، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن سے بہت سی باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ ان کا جو اوریجن ہے اور ان کی جو شناخت ہے وہ بھی اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرے گی کہ کیا واقعی ان کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا وہ کسی خاص مقصد پہ کے تحت اس وقت وہاں پہ آئے تھے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہوئی۔ بہرحال چونکہ ان کا معاملہ ان لوگوں کی حد تک جن کو باقاعدہ طور پہ ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے، ان لوگوں کا چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے ہوتے ہوئے کہ ان کے بارے میں رپورٹ صبح پیش کی جانی ہے، ہمارا کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ان کے بارے میں ابھی کوئی بھی فیصلہ کریں۔ تو ان کے علاوہ تمام لوگ، اور ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے، میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو 90% سے زیادہ لوگ ہیں، مرد، عورتیں اور بچے، عورتوں اور بچوں کو تو 100%، کسی ایک شخص کو بھی، کسی ایک بھی خاتون یا بچے کو اس وقت ڈیٹینشن میں نہیں ہے، ان سب کو رہا کر دیا گیا۔ جو مرد ہیں ان میں سے بھی جو 90% مرد حضرات ہیں ان کو بھی رہا کر دیا گیا، اور محض وہ لوگ جن کی آئیڈینٹیفیکیشن اور جن کی تفتیش کی رپورٹ کل صبح آئی جی اسلام آباد نے، کل صبح 10 سوا 10 بجے زیادہ سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیش کر دی ہے۔ جب ان کا معاملہ کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے تو یہ یا عدالت جو حکم دے گی، اور اگر عدالت حکم نہیں بھی دے گی تو جو بھی تفتیش اس وقت تک پولیس نے کی ہوگی اس کی روشنی میں یہ کمیٹی دوبارہ جا کے باقی لوگوں سے بھی ملے گی اور ان کا بھی فیصلہ کر دے گی۔ حکومت کی طرف سے بہرحال کمیٹی کو یہ مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ تمام لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے، اور ہم صرف اس تفتیش کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جو شناخت کی حد تک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ان کا بھی بہتر فیصلہ ہوگا۔
یہ وہ تفصیل تھی جو ہم چاہتے تھے کہ آپ کو بتائیں. جو سیپریٹ گریوینسز ہیں لوگوں کی، ان کی بھی تفصیل ہم نے نوٹ کر لی ہے. وہ گریوینسز انشاءاللہ ہم وزیر اعظم کے نالج میں بھی کمیٹی کے طور پہ لائیں گے، اپنی رپورٹ بھی اس کو پیش کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی جلد سے جلد بہتری کی صورتحال نکل سکے. کوئی چیز اور آپ کہنا چاہتے ہیں یا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ فواد صاحب نے بہت ڈیٹیلڈ انداز سے ساری انفارمیشن دے دی. دیر از نتھنگ بیانڈ دیٹ. کمیٹی یہ چاہے گی کہ سیریس انگیجمنٹ ہو اور مسئلے کا ایک صحیح حل سامنے آئے. حافظ ماجد صاحب نیوز 1 سے. سر ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور اس ملک میں جو بھی جس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کوئی احتجاج کرتا ہے یا اپنا جائز حق مانگتا ہے تو وہ اس پر مکمل پابندی ہے. قانون والا کس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ پورا احتجاج کر کے اپنا حق مانگ سکتا ہے. تو ہم پچھلے کئی عرصے دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، نہ مہنگائی پہ نہ کوئی اپنے جائز حقوق. تو اس خاتمے کے لیے کوئی آپ نے بلاہ عمل مرتب کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنا احتجاج پرامن طریقے سے ریکارڈ بھی کروا سکیں؟ دیکھیے، پرامن احتجاج تو یہ پچھلے کئی دنوں سے تقریباً 2 ہفتے سے یہ چل رہا تھا، اور اس پہ دخل اندازی بھی نہیں ہوئی. 23 دنوں سے چل رہا تھا، 23 دنوں سے. اور جب تک یہ پرامن احتجاج چلتا رہا تو اس پہ اسلام آباد کی پولیس یا انتظامیہ نے بالکل کوئی دخل اندازی نہیں کی. سو آپ کا یہ کہنا کہ جی کسی پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے، یہ غالباً درست بات نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرامن احتجاج یا کسی بھی قسم کا احتجاج بہرحال کسی قانون اور قاعدے کے پابند ہوتا ہے. ہم لوگ ایک خاص صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور اس صورتحال میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے نالج میں ہیں. انتظامیہ، پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بہت واضح اور بہت کریڈیبل ایویڈنس یہ تھی کہ اگر کسی مین سٹریٹ یا کسی مین شاہراہ پہ زیادہ دیر کے لیے لوگ اکٹھے رہے تو اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا، اور اس میں کوئی ایسا سانحہ ہو سکتا ہے جو شاید پاکستان کے لیے ایک ریاست کی حیثیت سے مناسب نہ ہوتا. بعض اوقات ریاست کو اور حکومت کو بہت سے اقدامات، میں نے اسی لیے شروع میں کہا نا کہ ہم آج خوش دلی سے یہ بات نہیں کریں، بعض اوقات مجبوری کے تحت بھی کرنے پڑتے ہیں کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. میں بڑی یقین سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی اس ذمہ داری میں آنے سے پہلے اپنی سروس کا 1/3 سے زیادہ حصہ جو ہے وہ بلوچستان میں گزارا، اور میرا بڑا، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل بلوچستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا. یہ جو مجبوراً ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ F9 پارک میں چلے جائیں یا H9 گراؤنڈ میں چلے جائیں، وہ اسی خدشے کے پیش نظر کہا جا رہا تھا، اور وہ بہت ہی کریڈیبل خدشہ تھا. وہ کوئی خدشہ ایسا نہیں تھا جو ہمارے کسی اسپیشل برانچ کے لوہر اہلکار نے یہیں سے بنا کے بھجوا دیا ہو. وہ ایک بڑا کریڈیبل فیئر تھا، اور یہ بہت ضروری تھا کہ ایسی کسی صورتحال کو پیدا ہونے سے روکا جائے. یہ تو وہ ہے وہ جو خدشہ تھا. اس کے باوجود کسی بھی کارروائی کا آغاز، باوجود اس کے کہ وہ مستقل وہ بیریئرز کراس کر رہے تھے جو پولیس اور انتظامیہ لگا رہی تھی، وہ انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے نہیں ہوا. پتھراؤ کا سلسلہ، جس طرح ہم نے آپ کو بار بار، یہ میں نے 2 مرتبہ پہلے بھی کہا، ان لوگوں نے کیا جو ان بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے، اور یہاں سے اپنے چہروں کو ڈھانپ کے پہلے سے آ کے شامل ہوئے تھے. ان لوگوں نے نیشنل پریس کلب کے بعد یہ کام شروع کیا، جس کے بعد یہ عمل کرنا پڑا. سو بالکل احتجاج کی اجازت ہے، اور ایسے ایشوز پر جو ذرا سینسٹیو ایشوز ہیں بہت اسٹرینٹ کا بھی مظاہرہ کیا جاتا ہے تمام اداروں کی طرف سے. لیکن بعض اوقات جیسا میں نے کہا کہ ہمیں مجبوری میں بھی کچھ ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے جس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا. مرتبہ رائے پبلک ٹی وی سے. مرتضیٰ رائے پبلک جس سے آپ نے درست کہا کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور اس پر بات کرتے ہوئے بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے. لیکن ایک صوبے میں ہمیں احتجاج تو وقتاً فوقتاً نظر آ رہے ہیں کافی عرصے سے.
تو ایک بڑا اچھا جیسچر آج ہمیں نظر آیا کہ فوری طور پر ایک کمیٹی قائم کر دی گئی اور بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے بات بھی کی اور فوری طور پر رہائی بھی ہو گئی. اسی طرح اگر ہم نے وزیر اعظم صاحب ایک کمیٹی بنا دیں کہ ایک اوور آل مسئلے کو دیکھ لیا جائے کبھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی الیکشنز آ رہے ہیں اور جس طرح ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں تو ایک اس صوبے میں الیکشنز جو ہے وہ کافی مشکل ہوں گے. تو اس حوالے سے بھی کچھ سوچا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کیسی یقینی بنائی جائے گی اور فیئر الیکشنز کیسے ان کا انعقاد کیسے یقینی بنایا جائے گا. میرے خیال میں فواد حسن فواد صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ فوری طور پر جو ایک کرائسس مینجمنٹ تھی اور لوگوں کی رہائی کے لیے ہم نے جو اقدامات اٹھائے، لیکن جو ان خواتین سے اور بچوں سے جو ہماری بات چیت ہوئی اور لوگوں سے بھی جو دیرینہ مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی کمیٹی اپنی جو سفارشات ہیں وہ وزیر اعظم اور کابینہ کے سامنے رکھے گی. تو یہ ہے. لیکن جہاں تک الیکشن کی بات ہے، چیلنجز ہر دفعہ ہوتے ہیں. 2008 میں بھی تھے، 2013 میں بھی تھے، 2018 میں بھی تھے اور کئی دفعہ اس سے بھی سیریس چیلنجز تھے. تو ہماری جو ریاست کی جو استعداد ہے اس طرح کی مشکلات پر قابو پانے میں وہ ٹھیک ٹھاک ہے. ہم اس کا سامنا کریں گے. جی انشاءاللہ. اشفاق منگر صاحب کمیٹی بھی تھے. یہ بتائیں جو مطالبات ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں انٹیلیجنس یہ اس سردی میں خواتین کے ساتھ مشکل ہے، بڑے مشکل میں ہے، تو ان کے مطالبات کے حوالے سے ابھی تک پیش رفت کیوں نہیں ہوئی؟ مطلب مذاکرات کی کمیٹی آج ہمیں میڈیا کا بھی نظر آیا اور ہم بیٹھے ہو گئے، تو اس حوالے سے سیریسلی کیوں نہیں اٹھایا؟ دوسری پوائنٹ جو ابھی آئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس لیے ہم کریں گے کہ اس حوالے سے ٹھیک ہے کچھ ایسے عناصر ہوں گے کہ وہ اس کو خراب کرتے یا جو سچویشن چل رہی ہے، لیکن اسٹریٹ کرائم اتنی بڑھ گئی ہے، پولیس کی مسلسل ناکامی نظر آتی ہے. یہاں تک کہ 15 کو کال کرتے وقت 1 گھنٹہ لگتا ہے تبھی وہاں پہ پہنچتے ہیں، مطلب کہ کوئی اس میں وہ کام نہیں ہے. تو اس طرح کے عناصر یہاں کی نشاندہی تو ہو گئی، چلو شکر ہے کہ یہاں سے بھی بڑا عناصر سے ہم بچ گئے، لیکن یہاں پہ جو دوسری عناصر یہاں پہ ایجنسیاں یا ہماری پولیس کو ناکام. میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو کو اگر ہم اس ایشو پہ فوکس رکھیں، اس کو انڈرمائن نہ کریں. وہ آئی جی صاحب آپ سے علیحدہ بات کر لیں گے ابھی نکلتے ہو، اور وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ آپ لوگ کسی وقت بھی آئی جی صاحب سے مل سکتے ہیں. اس ایشو کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے انگیجمنٹ کی، لیکن آپ سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بعض ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہاسٹائل ایجنسیز بھی اور دوسرے جو ہمارے ممالک ہیں وہ بھی ایکسپلائٹ کرنے کی بھی بہت سی کوشش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی گریوینس ساری کی ساری گریوینسز غلط ہیں، میں بالکل یہ نہیں کہتا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو مس ڈائریکٹ بھی کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات لوگ ایسی چیزوں پہ بھی یقین کر لیتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا. حکومت کا اور ریاست کا بہرحال یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو انگیج کرے، اور یہی کام آج اس کمیٹی نے وزیر اعظم کے کہنے پہ کیا ہے. ہماری جو سفارشات ہوں گی ان میں انشاءاللہ ایک وے فارورڈ بھی ہوگا کہ اس مسئلے کو دور از طریقے سے کیسے حل کریں. رضوان عباسی صاحب ABN نیوز سے. سر میرا کوشچن ہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے اندر گزشتہ 3 دہائیوں سے روزنامہ اوساف جو کہ ریاستی نظریاتی بنیادوں پر مثبت ثابت کو فروغ دے رہا ہے، ان کے چیف ایڈیٹر مہتاب خان صاحب کی رہائشگاہ پر پولیس نے حملہ کیا اور کافی دیر وہاں پر اسلحہ بھی لہراتے رہے اور چادر اور چار دیواری کا قبض بھی پامال کیا گیا. اس حوالے سے 36 گھنٹے گزر چکے ہیں اور اس وقت تک پولیس کی جانب سے کوئی نہ کوئی جواب دیا جا رہا ہے، درخواست دی ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے، کوئی ریئیکشن نہیں کیا گیا پولیس کی جانب سے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں آزادی صحافت پر پابندی؟ میں پہلے بھی ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی اور آپ سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ہم ایک خاص موضوع پہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ ایشو انفارمیشن سے متعلق ہے، اس کے بعد مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں. مجھے نہ اس واقعے کی تفصیل کا پتہ ہے، نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کا ابھی کوئی جواب دے سکیں. آئی جی صاحب بھی موجود ہے، مرتضیٰ صاحب بھی. اس پریس کانفرنس کے بعد ہم یہی ہیں، میں، آپ اور آئی جی پولیس اور کمشنر آپ کو اس پر تسلی بخش جواب دیتے ہیں. پہلے سولنگی صاحب آپ سے اور فواد صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کل جب ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا بلوچستان کے جو ہمارے بھائی اور بہن وہاں سے آئے احتجاج کرنے کے لیے، ان کو وہیں پر روک کے ان کے مطالبات جو بھی تھے وہ کیوں نہیں سنے گئے؟ یہاں تک کس نے ان کو آنے دیا؟ اور اتنا بڑا یہاں پہ جو رات کو ایشو بنا
اس کے بعد جن پولیس والوں کی جانب سے ان پر تشدد کیا گیا اور جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ڈنڈے سے تشدد کرتے ہوئے باقاعدہ وہ دیکھا بھی جا سکتا ہے، کیا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی آپ نے کی ہے ابھی تک؟ جی جہاں تک تو اسے ایک سنگل ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پہ ہے جس میں ایک شخص جس نے سادہ کپڑے، یہ آئی جی صاحب سامنے بیٹھے ہیں، میں نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ اس آدمی کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے اور اس کا تعین ہونا چاہیے کہ وہ کون شخص ہے۔ شاید آپ اس کا جب تعین ہو اور اس کی ہو تو شاید آپ کے لیے بھی حیرانگی کا باعث ہو، میرے پاس چونکہ ابھی نہیں ہے تو پھر جب وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے نالج میں ضرور لے کے آئیں۔ دیکھیں ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے اپنے مزاج اور اپنی سوچ کے اعتبار سے جو کسی بھی قسم کے مظاہرین پہ، خاص طور پہ ایک دور دراز کے علاقے سے چھوٹے صوبے سے آئے ہوئے مظاہرین کے اوپر کسی قسم کی بھی تشدد کی کسی طرح سے انڈورسمنٹ کرنے پہ تیار ہوں۔ سو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ شروع جو ہوا ہے سلسلہ وہ کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوا ہے جو بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے، اور اگر اس سلسلے کو وہاں پہ نہ روکا جاتا، اگر وہاں پہ ان لوگوں کو اریسٹ نہ کیا جاتا تو شاید وہ لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں وہاں تک کیوں آنے دیا گیا، باہر کیوں نہیں روکا گیا، اگر باہر روکتے تو پھر شاید آپ کا یہ سوال ہوتا کہ انہیں آپ اندر تو آ لینے دیتے، پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے جب ہمارے پاس ایک اتنی کریڈیبل ایویڈنس موجود ہو کہ اگر یہ کسی بھی مین شاہراہ پہ بیٹھے تو اس کو مس یوز کیا جائے گا، کیونکہ ورنہ اگر صرف احتجاج کو روکنے کا مقصد ہوتا تو جو لوگ 23 دن سے اسی ایشو پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیوں نہیں ہم نے اٹھایا۔ تو احتجاج کی تو اجازت تھی، لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر کے کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اس کو روکنا بہرحال ریاست کی ذمہ داری تھی اور وہ روکا گیا۔ تو اس کو ذرا تھوڑے سے پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں۔ عزیز علوی صاحب آخری سوال میں وقت سے فواد صاحب، اس ساری سچویشن میں جو ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے ہمارے بہن وہاں پہ لانگ مارچ کے تو کیا وفاقی حکومت حسن بادشاہ صاحب اور سلمی صاحب بڑے ریلیونٹ ہیں، ان دونوں کے سموں سے گزرتے ہوئے وہ وفاق پر آتے ہیں، تو کوئی ایسا میکنزم ہمارا نہیں ہے کہ ہم انہیں کسی اچھی جگہ پہ ویسے انگیج کر کے یہ کہا جائے کہ جی آپ کے جو گریوینسز ہیں وہ میٹ ہوں گے، وفاق آپ سے تعاون کرے گا، ہم چل کے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، تو وہ زیادہ مشاہدہ دلی ان کی طرف سے بھی ہوتی ہے، آپ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، تو اس پالیسی میں یہ لیک کیوں آئے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان ہو یا کوئی اور صوبہ ہو، ہر ایک کا پاکستان میں اور اسلام آباد میں آنے کا حق ہے۔ کسی کو روکنا کہ وہ یہاں پہ نہ آئے، میں تو اس کو بالکل جی میں آپ کی بات درست ہے۔ آپ یقین مانیں آپ سے پہلے یہ ہم تینوں نے جس وقت ہم یہ کمیٹی بنی تو ہم نے یہ کہا کہ جی شاید یہ بھی بہتر تھا کہ جی ان سے وہیں پہ ان کو انگیج کیا جاتا، یہ کہ اس حد تک میں آپ کی بات کو بالکل درست، لیکن شاید بلوچستان کے حوالے سے جو خصوصی ایک خاص ریلیشن شپ ہے، شاید اگر روکا بھی جاتا تو اس کا بھی بات کا بہت ایک اور ٹوسٹ اس کو دینے کی کوشش کی جاتی جی کہ اب بلوچستان کے لوگوں کو اب وفاقی دارالحکومت میں آنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ تو ہم تو کھلے دل سے آنے بھی دینا چاہتے تھے، اور اگر یہاں سے جو دوسرے عناصر ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہ کرتے اور وہ آ کے نیشنل پریس کلب کے باہر پہلے سے 23 دن سے بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو کے بیٹھے رہتے تو آپ یقین مانیں کسی نے ان کو نہیں روکنا تھا۔ یہ تو ایک مجبوری کی وجہ سے جب باقاعدہ طور پہ ان میں شامل لوگوں کی جو یہاں سے شامل ہوئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں اور یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے پولیس انویسٹیگیشن کی کہ جو لوگ بلوچستان میں آئے، بلوچستان سے آ رہے تھے، جو اتنے دنوں سے چل کے آ رہے تھے، ان میں سے کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی پتھر نہیں مارا، کوئی اور کچھ نہیں کیا۔ لیکن جب لازمی بات ہے ہجوم سے کوئی بھی کرے تو پھر اس کے بعد ایک صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے جہاں پہ انفورسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بدقسمتی سے پولیس نے کہا۔ اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ انفورسمنٹ بھی بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی، وہ بھی اس کے اوپر بھی ضرور یہ دیکھیں گے چیف کمشنر اور آئی جی، لیکن جو وہ خاص ایک ویڈیو ہے اس کے بارے میں ہم ضرور آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ کون سا ہے۔
شاہ صاحب آپ نے کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس دینے؟ جی میرا خیال ہے کہ انتظامیہ نے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی اور سجیسٹ کیا کہ آپ H9 میں یا F9 میں بیٹھیں اور اپنے احتجاج کو رجسٹر کریں، اور 23 دنوں سے جو مسلسل ہو رہا تھا اس پہ بھی کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ خطرات تھے، اور ان خطرات کی وجہ سے ان آرڈر ٹو اوائڈ فردر کمپلیکیشنز انتظامیہ نے ان کو انگیج کیا، روکنے کی کوشش کی، اور جب ان کی طرف سے حملہ ہوا یا وار ہوئے تو دے ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو اور وہی ان کو انگیج کیا جانا چاہیے تھا، اور یہ انگیجمنٹ سیریس ہونی چاہیے. ہماری جو کنسیڈریشنز ہیں وہ یہی ہیں جو ہم انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہمارا تو یہی مقصد ہے کہ جو بھی انگیجمنٹ ہو وہ سیریس ہو تاکہ مسائل کا حل سامنے آئے. بہت شکریہ جی. تھینک یو جی، بہت شکریہ.